السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ڈاکٹر راشد اوان، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویٹس وی این میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کسان بھائی، زمیندار حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ خونی پیچس یا کاکسیڈیوسس مرغیوں میں کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے، اس کی علامات کیا ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے کہ کون کون سے اقدامات کرنا ضروری ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ بتانے سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو ان تک بر وقت پہنچ سکے۔ اچھا تو ناظرین، آتے ہیں کاکسیڈیوسس یعنی خونی پیچس کی بیماری کے متعلق۔ تو یہ بیماری پروٹوزون جراثیموں سے پھیلتی ہے۔ یہ جراثیم مرغیوں کی آنتوں پر حملہ آور ہو کر آنتوں میں زخم بنا دیتے ہیں اور پھر اس طرح مرغی کو پیچس کے ساتھ خون آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی خونی پیچس لگ جاتے ہیں۔ تو کاکسیڈیوسس کی علامات میں خونی پیچس اور مرغیوں پر غنودگی کا طاری ہونا، مرغیاں کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں، ٹانگیں اور پنجوں کا رنگ سفید ہو جاتا ہے اور پر بھربری دار اور بے ڈھنگے ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے اور لاغر پن ہو جاتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں۔ بیماری کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ فارم شیڈ یا کمرے میں نمی کا ہونا، یعنی جگہ کا پراپر خشک نہ ہونا شامل ہے۔ دوسری وجہ شیڈ یا کمرے کا فرش نہ ہونا یا فرش میں دراڑیں اور سوراخوں وغیرہ کی موجودگی بھی اس بیماری کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی طرح بارش سے کمرے یا شیڈ کے پراپر بچاؤ کا انتظام نہ ہونا بھی اس بیماری کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح کمرے یا شیڈ میں پرالی وغیرہ جو استعمال کی جاتی ہے، چاہے وہ چاول کا چھلکا ہے یا لکڑی کا برادہ ہے، اس میں موجود فنگس اور مائکوٹاکسن وغیرہ کے جراثیم اس بیماری کے پھیلاؤ کا باعث بنتے ہیں۔ پرانی بچھالی اور کالے رنگ کی بچھالی بھی اس بیماری کا باعث بنتی ہے۔ اس سے بیماری سے بچاؤ کے لیے جو آپ نے اقدامات وغیرہ کرنے ہیں، ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ کمرے یا شیڈ جہاں پر آپ اپنے چوزے مرغیاں وغیرہ رکھی ہیں انہیں پکا ہونا چاہیے۔ اس کا فرش میں دراڑیں اور سوراخ وغیرہ بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ اس طرح بارش کے پانی سے بچاؤ کا پراپر بندوبست اور ایسا ڈیزائن ہونا چاہیے جس میں بارش کم سے کم آ سکے۔ پرالی جو شیڈ میں استعمال ہو وہ نئی، صاف اور خشک ہونی چاہیے، اور کمرے یا شیڈ کو فلیم ٹریٹمنٹ سے ڈس انفیکٹنٹ کر لیں اور کاسٹک سوڈا پانی میں ملا کر سپرے کرنا چاہیے، یا ممکن ہو تو فرش کو دھونا چاہیے۔ تیزاب سے برتنوں، جالیوں کو صاف کرنا چاہیے۔ چونا اور کاپر مکس کر کے چھڑکاؤ کرنا چاہیے۔ کمرہ شیڈ ہوادار ہونا چاہیے اور ایک کمرے میں گنجائش سے زیادہ پرندوں کو نہیں رکھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ویکسینیشن کا شیڈول ہے اس کو پراپر فالو کرنا چاہیے، اور وقت پر ویکسینیشن بھی ضروری ہے۔ آتے ہیں ناظرین علاج کی طرف، تو اس میں ادویات کے ساتھ ساتھ فیڈنگ اور ڈرنکنگ واٹر مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ یہ بیماری جب بھی لاحق ہو جائے تو اس میں سب سے پہلے فیڈ 50% تک کم کر دینی چاہیے۔ پانی نہ بہت ٹھنڈا ہو نہ بہت زیادہ گرم دینا چاہیے، بلکہ تازہ پانی بار بار بدلنا چاہیے۔ بیمار پرندوں کو الگ کر دیں۔ ان میں خوراک کے طور پہ چاول ابال کر اور اس میں دہی اور اسبگول کا چھلکا خاص مقدار میں ملا کر استعمال کرنا چاہیے۔ ٹینکی والا پرانا پانی دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ پانی میں ملٹی وٹامن الیکٹرولائٹس کا استعمال کرنا چاہیے۔ علاج کے طور پر سلفر ڈرگز کا استعمال کروانا چاہیے۔
امید ہے ناظرین کاکسی کے بارے میں آپ بہت کچھ جان چکے ہوں گے۔ انہی الفاظ کے لیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔